حکم امداد سن رہو. مریم نواز صاحبہ آج زیر بحث ہیں. صبح سے لے کر مریم نواز صاحبہ اور انہوں نے جو وردی پہنی, جو لانگ بوٹ پہنے, ان کے اوپر طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں, حمایت میں بھی اور مخالفت میں بھی. ہوا کیا ہے, کیوں اتنی مخالفت کی جا رہی ہے, اور ماضی میں یہی انداز کس نے اختیار کیا تھا, اور کس کی مریم نواز صاحبہ نے کی ہے پیروی, کس کے نقش قدم پر چلی ہے, اور کیا مریم نواز صاحبہ کا وردی یعنی پولیس کی وردی اور لانگ بوٹ پہننے کا سانحہ بہاولپور سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ پر یہ انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں کہ جب ان کی پولیس کو فوجی تھانوں میں گھس کر مار رہے تھے, تشدد کر رہے تھے, پورا کا پورا تھانہ یرغمال بنا لیا تھا, تب مریم نواز صاحبہ نے اپنے اہلکاروں کے حق میں ایک بیان بھی نہیں دیا تھا, اپنے پولیس کا مورال بڑھانے کے لیے ایک بھی بیان نہیں دیا تھا. تو کیا اب وہ اس وجہ سے وردی پہن کر سامنے آ گئی ہیں کہ وہ اپنی پولیس کے ساتھ کھڑی ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے؟ اور دوسرا معاملہ ہے روزانہ کی طرح عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی, لیکن آج ذرا ڈیفرنٹ صورتحال ہے. وہ میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ملنے والی رعایات, اور خاص طور پر احتساب عدالت سے ملنے والی رعایت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قربانی سے پہلے بکرے کو کھلایا پلایا جاتا ہے, گانے شانے پہنائے جاتے ہیں, غورو شروع پہنائے جاتے ہیں, موجیں کرائی جاتی ہیں, سیریں کرائی جاتی ہیں, آتے نو موج کراواں, وہ عارف لوہار صاحب کا ان کے بچوں کے ساتھ جو گانا تھا نا, بڑا مشہور گانا ہوا, ہٹ ہوا. تو اسی طرح آتے نو موج کراواں, آتے نو سیر کراواں والا ہوتا تھا نا, ہوتا ہے نا جیسے عید قربان سے پہلے جس طرح بچے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ جب قربانی کرتے ہیں, بکرا ہو, وچھا ہو, کٹا ہو, اونٹ ہو, جو بھی ہو, تو اس کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں قربانی. اسی طرح میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ابھی جو رعایتیں ہو رہی ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ عدالت اپنے آپ کو متنازع ہونے سے بچانے کے لیے, کیونکہ جو مقدمہ ہے وہ بالکل کلیئر ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, اور وہ مقدمہ آخری سٹیج پر آ چکا ہوا ہے, اور عمران خان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا دفاع ان کے پاس ہے نہیں, لہذا انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا. وہی بات کہ ہم میں سے کل ایک نہیں ہوگا. تو جب وہ نہیں تھا تو پھر کہا گیا کہ جناب دیکھا ہم تو کہتے تھے پہنچی ہوئی شخصیت تھے, ان کو رات ہی پتہ تھا کہ وہ نہیں ہوں گے. تو عمران خان صاحب کو تو پتہ ہے, اپنے ہاتھوں سے جو وارداتیں ڈالی ہیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ ان وارداتوں کا انجام کیا ہوگا. عدالت میں ان کے پاس دفاع ہے کوئی نہیں, اعتراف وہ خود کر چکے ہیں, لہٰذا وہ ابھی سے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ طے ہے کہ انہوں نے مجھے سزا دینی ہے اور انہوں نے مجھے اکتوبر سے پہلے رہا نہیں ہونے دینا. تو اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب اور زیادہ عدالت کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ماحول بناتے, تو جو رعایتیں عدالت سمجھتی تھی کہ قانونی طور پر عمران خان کو دی جانی چاہیے, ذرا اسے زیادہ دے دیں, تاکہ کم از کم یہ نہ جواز رہے عمران خان کے پاس کہ سزا سنانے سے پہلے میرا میڈیکل چیک اپ بھی نہیں کروایا گیا, سزا سنانے سے پہلے وہ جو میں نے کہا تھا کہ جی عدالت کو تقسیم کر لیا گیا ہے, عدالت کے اندر دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں اور ہم عدالت کی کارروائی دیکھ نہیں سکتے, ہم عدالت کی کارروائی سن نہیں سکتے, میں وکیلوں سے بات نہیں کر سکتا, میں اہل خانہ سے بات نہیں کر سکتا. جب اہل خانہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے, وکلاء سے ملاقات کرنی ہوتی ہے, تو جاسوس کھڑے ہوتے ہیں, دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو بلب شلب لگے ہوئے ہیں ان کے اندر کیمرے لگی ہوتی ہیں, تو عدالت نے کہا سارا کچھ ہٹا دیں, ملاقات کریں عمران خان صاحب تن تنہا اپنے وکیلوں کے ساتھ, ان کو پرائیویسی دی جائے. یہ جو بیچ میں شیشے کی دیواریں کھڑی کی گئی عدالت میں, یہ ہٹا دیں, اور عدالت کو عید کی چھٹیوں سے پہلے والی شکل میں بحال کریں. عدالت نے آرڈر جاری کر دیے تھے. تو اس وقت بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جناب سرکار, یہ وہی ہے جو قربانی سے پہلے جانور کے ساتھ ہوتا ہے, حلال جانور ہوتا ہے نا قربانی سے پہلے. مطلب اب میں سارے نام دوبارہ لوں, بکرا, وٹا, کچھا, اپنا کیا ہوتا ہے کٹا, کچھا تو نہیں, کٹا, تو وہ دوبارہ نام لینے پڑ گئے مجھے. تو بہرحال تو وہ ہوا. اب ہوا یہ ہے کہ وہ رعایتیں مل گئیں, اب بڑا آرڈر, بڑا حکم آ گیا. آخری سماعت کے دوران عمران خان صاحب نے عدالت کو کہا تھا کہ جی مجھے صحافیوں سے بات نہیں کرنے دے رہے. تو عدالت نے کہا آپ دوران سماعت صحافیوں سے بات نہیں کر سکتے, آپ سماعت ختم ہو جائے اس کے بعد بات کر لیجئے گا حضور. تو خان صاحب نے کہا کہ جی اس کے بعد فوراً یہ صحافیوں کو نکال دیتے, مجھے لے کر چلے جاتے, تو میں بات کیسے کروں. تو حالانکہ قیدی جو ہے وہ اس کے حقوق بہت محدود ہوتے ہیں جیل میں رول کے مطابق بھی, اور لیکن اگر وہ عدالت میں آتا ہے تو وہاں ظاہر تھوڑی سی ڈفرینٹ صورتحال ہوتی ہے. تو جب وہ عدالت میں آتے ہیں تو وہ ایک حوالاتی کے طور پر, کیونکہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے نا اسی مقدمے میں, حالانکہ ہیں سزا یافتہ لیکن اس مقدمے میں سزا یافتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے آخری عدالت جب برخاست ہو,
جب مقدمے کی سماعت مکمل ہو جائے اور اس کے بعد مجھے 10 منٹ صرف صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرنے دی جائے۔ عدالت نے عمران خان صاحب کی، وہ جج ناصر جاوید صاحب نے عمران خان صاحب کی وہ درخواست سنی اور عدالت برخاست ہو گئی، کوئی فیصلہ، کوئی حکم نہیں جاری ہوا۔ آج حکم جاری ہو گیا ہوا ہے، زبان بندی، تالا بندی، خبردار، بولتی بند، بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی ہے، سیاست پر بات نہیں کرنی، ملک کے اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی، آرمی چیف کے خلاف بات نہیں کرنی، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں تھا نا۔ روزانہ 3-4 جملے وہ ریپیٹ کرتے تھے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے لندن پلان کا حصہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے آرمی چیف ہیں یا جنگل کا بادشاہ ہیں۔ پھر آرمی چیف کہنا بند کر دیا جنگل کا بادشاہ، پھر بشریٰ بی بی کو مار دیں گے، اگر بشریٰ بی بی کو مارا تو پھر میں جنگل کے بادشاہ کا تا قیامت پیچھا کرتا رہوں گا، جب تک زندہ ہوں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ انہوں نے باتیں کی۔ تو اب جو عدالت کا آرڈر ہے، احتساب عدالت کا، بلکہ یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا نہیں، معذرت کے ساتھ احتساب عدالت کا، وہ یاسمین راشد کی خبر آ گئی ہاتھ میں، احتساب عدالت کا 190 ملین پاؤنڈ۔ جج اپنا ناصر جاوید رانا صاحب، انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے اور عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو روک دیا بیان بازی سے، اور ان کے ساتھ جو اہل خانہ وکلا آئیں گے ان کو بھی کہا گیا کہ سیاسی بیان بازی آپ نے نہیں کرنی، کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں جاری کرنا۔ میں نے یہ خبر ایکسپریس سے نکالی ہے، تو وہ میں خبر آپ کو مکمل طور پر اس خبر کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی فیئر ٹرائل کی بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر انہوں نے جو بڑا حکم جاری کر دیا ہے، اور جس میں عدالت نے اپنا کہا کہ دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف اشارتاً، یعنی اشارے کنائیوں میں، جس طرح جنگل کا بادشاہ، جس طرح نیوٹرل، جس طرح جانور، جس طرح ماموں اور طرح طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، بلکہ باجوہ صاحب کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے تھے، حلق کا۔ اچھا جی، اشارتاً بھی بات کرنے سے روک دیا۔ حکم نامے کے مطابق الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیات کے خلاف سیاسی، اشتعال انگیز اور متعصبانہ بیانات دیے ہیں، جبکہ عدلیہ، پاک آرمی اور آرمی چیف کے حوالے سے بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ تک کہا تھا کہ جو چیف جسٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی کہا تھا کہ وہ بھی ان کو انصاف فراہم نہیں کر رہے۔ انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ جو ججز ہیں، جس پہ چیف جسٹس کے اوپر بھی الزام لگا رہے تھے کہ جی وہ ISI ججز جو ہے ان کا تقرر کرتی ہے، تعیناتی کرتی ہے، تو لہٰذا چیف جسٹس تک وہ چلے گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک چلے گئے تھے۔ تو ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ کورٹ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالتی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ جیل حکام عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن میں بحال کریں، وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جبکہ ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے حوالے سے اشارے سے بھی ملزمان سیاسی اشتعال انگیز اور متعصبانہ بیانات نہیں دیں گے۔ میڈیا اپنی رپورٹنگ کو عدالتی پروسیڈنگ تک محدود رکھے گا اور ٹرائل کی عدالتی کارروائی کے درمیان ملزمان کے بیانات میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا۔ اب یہ حکم تھوڑا سا ہے، میرا خیال ہے قابل اعتراض ہے کہ اگر وہ بات کرتا ہے بندہ تو اس کو تو میڈیا رپورٹ کرے گا، عدالت سے پہلے، عدالت کے بعد۔ حکم نامے میں لکھا گیا کہ پروسیکیوشن ملزمان اور ان کے وکلاء دوران سماعت اشتعال انگیز سیاسی اور متعصبانہ بیان نہیں دیں گے جو کورٹ ڈیکورم کو مجروح کرے۔ فیملی ممبرز اور دوسرے وکلاء مشیر جو کورٹ میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی ایسی بیان بازی نہیں کریں گے۔ عدالت نے حکم دیا کہ میڈیا سیاسی اشتعال انگیز بیانات جو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کو ٹارگٹ کرتے ہوں وہ پبلش کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ آرڈر پیمرا گائیڈ لائن کے ساتھ مشروط ہے، جس کے تحت زیر التوا کیسز پر بات کرنا ممنوع ہے، اور پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ملزم کا سیاسی بیان لیگل رپورٹنگ میں نہیں آتا۔ یہ بات ٹھیک ہے، سیاسی بیان بالکل لیگل رپورٹنگ میں نہیں آتا، اور جو کورٹ پروسیڈنگس ہیں اس کی پیمرا رولز کے مطابق اس کو کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں تو اس پر پوری نشریات ہوتی ہیں مکمل طور پر۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب، میں نے کہا کہ ان کی اب زبان بند ہو گئی۔ وہ ایک تھا نا کہ روزانہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی وہ ٹی وی پر شائع ہوتے تھے، تو وہ عدالت کے اندر ان کی کیونکہ ہوتی ہے جب بات چیت، وہ نہیں ہوگی رپورٹ۔ ہاں، ان کے وکلاء ان سے ملاقات کر کے آ کے باہر بات کریں گے کہ عمران خان نے یہ کہا، وہ تو چھپے گا، وہ تو چلے گا، تو وہ ابھی عدالت نے نہیں روکا۔ اچھا جی، مریم نواز صاحب آج وہ پولیس ٹریننگ چونگ گئی تھیں، اور وہاں پر انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی، اور انہوں نے پولیس وردی پہن کر شرکت کی، انہیں لانگ بوٹ پہنا ہوا تھا اور مکمل، اور وہ پولیس والی جو بڑی ٹوپی سی ہوتی ہے وہ، اور پھر IG ڈاکٹر عثمان انور صاحب ان کو اسٹک دیتے ہیں، وہ جو پولیس افسران کی اسٹک ہوتی ہے، میرا خیال ہے IG کی اسٹک ہوتی ہے۔ اس پر طرح طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ ایک تو ریئیکشن
جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اپنی پولیس کی وردی شان و شوکت کی علامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ ویسے ہی جا کر اور پولیس والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی تو بھی کوئی اظہار یکجہتی پہ کوئی شک نہ کرتا، لیکن بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنے ماتحت سے اسٹک لی ہے۔ تو یہ جیسچر جو ہے کہ جی وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے ماتحت کے ماتحت ہو گئی، ایک یہ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ پروفیسر صباحت صاحب ہیں، رضوی صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی۔ لیکن دوسری طرف ایک مسلم لیگ نون نے اس کا کہا کہ جی اپنا جب تنقید ہوئی تو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے نواز شریف صاحب کی وہ تصویر 80s میں جب وہ 85 میں وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس وقت کی ان کی تصویر کہ وہ پولیس ٹریننگ اسٹیڈیا پولیس کی کسی تقریب میں گئے ہیں، اس وقت ظاہر پولیس کی کالی وردی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے بھی ایک پولیس افسر کی وردی ذیب تن کی تھی۔ تو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہماری پرانی روایات ہے، یہ کوئی مریم نواز پہلی بار نہیں کر رہی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ٹک ٹاک اور یہ وہ، تو اس پر انہوں نے کہا نہیں یہ پرانی روایت ہے ہماری، جب ٹک ٹاک نہیں تھا، جب کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی تو اس وقت بھی ہم پولیس کے ساتھ اسی طرح اظہار یکجہتی کرتے رہتے، تو لہٰذا یہ جو مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے یہ ان کے والد صاحب کر چکے ہوئے ہیں تو ان کے نقش قدم پر ہے۔ پھر عظمہ بخاری صاحبہ نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے جو کہ عظمہ صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کی ہے زیادتی، معذرت کے ساتھ۔ عثمان بزدار کا مریم نواز کے ساتھ یا مریم نواز کا عثمان بزدار کے ساتھ موازنہ کرنا کہ وہ اتنا نالائق تھا، نااہل تھا، تو یہ بذات خود مریم نواز صاحبہ کی ہے اپنا کے ساتھ زیادتی ہے۔ عثمان بزدار تو بیچارہ وہ تو پتہ نہیں سوائے پیسے کیسے کماؤں اس کے علاوہ تو سوچتا بھی نہیں تھا، باقی اس نے سارا کا سارا صوبہ ایک گینگ کے حوالے کیا ہوا تھا، اپنا کٹ وہ رکھتا تھا کہ جی میرا کٹ کتنا ہے، میرا حصہ مجھے دے دو، باقی خسمانو کھاؤ جو مرضی کرو، اور اس کے علاوہ وہ کچھ اس نے تباہ کر دیا صوبے کو۔ تو بہرحال تو بزدار صاحب ایک تقریب میں شیلڈ دے رہے ہیں آئی جی کو، اور آئی جی صاحب سلوٹ کر کے ہاتھ ملانے لگے اور بزدار صاحب مڑ کے پیچھے چلے گئے، لے جی ہو گیا۔ تو ان سے موازنہ ان کا کرنا نہیں بنتا۔ اچھا، اب جو ہے اپنے شہباز گل صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مونس الہی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ جناب اب ہم روئیں یا ہنسیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، یہ کون لوگ آ گئے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہے اپنی حکومت میں کیا کیا کرتے رہے تھے۔ تو بہرحال اچھا، مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جوکس رائٹ دیم سیلوز، اچھا جی ڈراموں سے رشتہ پرانا ہے، شہباز گل صاحبہ نے کہا، شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، اور کہتے باجی کے ابا کو بھی فلموں کا شوق تھا، باجی بھی لگتا ہے کہ اداکاری کر رہی ہیں، ہر رول جینا چاہتی ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس حساب سے ڈاکٹر کا لباس پہن کر سرجری کرنے کی ضد نہیں ڈالیں گے۔ اچھا، ضد لکھا ہے زد میں، تو یہ بہرحال پروفیسر ہیں، لیکن پاکستان سے پڑھے لکھے پروفیسر ہیں، لیکن اردو کی ماشاءاللہ ایسی کرتے ہیں نا گل صاحب کے، توبہ توبہ۔ ضد کر ڈالیں گی، ضد نہیں کر ڈالیں گی، کیونکہ باجی کو تھی منسٹری میں ہر رول میں ٹک ٹاک بنانے اور ایموجیز، امیچورٹی کی حد، ویسے عمران خان سے امیچور اور ٹک ٹاکر تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو بہرحال اچھا، پھر ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں کور کمانڈر لاہور صاحب، اب کہیں آپ نہ بلا لیجئے گا باجی کو، کیا پتہ آرمی چیف کی وردی پہن کر پہنچ جائیں۔ ویسے کمال ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان لوگوں کو مسلط کیا پاکستان پر۔ اچھا، اب یہ جو ری ایکشن ہے نا، یہ مریم نواز کچھ بھی کر لیتی تو ان کا ری ایکشن یہی ہوگا۔ میری ایک اپنی رائے ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ لیڈر ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے۔ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں نا آج کل یہی چلتا ہے، لیڈر ٹرینڈ سیٹ کرے۔ عمران خان اگر ٹک ٹاک کی سیاست کرتے ہیں نا اس کے ذریعے، تو لیڈران کو ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، قوم کی تربیت کرنی چاہیے۔ لیڈر قوم کے پیچھے نہیں چلتے، قوم کو اپنے آگے چلاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ خود ٹک ٹاک کے اوپر پوری کی پوری سیاست کی ابھی تک وہی کر رہے ہیں، اور دوسروں پہ وہ کیا ہوتا ہے، دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت والا کام ہے ان کا، پی ٹی آئی والوں کا۔ تو بہرحال اب کچھ لوگوں نے اس کو سانحہ بہاولپور سے جوڑا ہے، کچھ لوگ، اب اعزاز سید صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اچھا جیسچر ہے مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ پولیس ریفارمز کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ وردی 100 بار پولیس کی پہن لیں، آپ فل ٹائم پولیس کی وردی میں ہو، اگر آپ پولیس ریفارمز کی طرف نہیں آئیں گے، پولیس کی چیرہ دستیوں کی طرف کو خاتمہ آپ نہیں کریں گے، تو پھر یا پولیس کا اپنا پولیٹیکل استعمال کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہونے کا۔ بہاول نگر جیسے واقعات ہی ہوں گے، کیونکہ بہاول نگر میں پہل پولیس نے کی تھی، پھر پولیس سے تگڑی فوج تھی تو فوج نے جواب
دے دیا تھا، لیکن اس وقت ظاہر ہے پنجاب حکومت کو اپنی پولیس کے ساتھ بہرحال کھڑے ہونا چاہیے تھا، جو کہ نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن اب اگر مریم نواز صاحبہ وہ والا اس واقعے کی وجہ سے اگر پولیس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بیان آ جاتا، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں وہ ٹویٹ کر کر کے تھک گئے تھے کہ جی جب مریم نواز کا دروازہ ہوٹل کا توڑا گیا تھا تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری پولیس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے تھے، تو اب کیا مریم نواز صاحب اپنی پولیس کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ چیز بھی شاید ہو کہ مجھے اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، تو شاید یہ والی چیز۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آپ کام کریں، اور جب آپ کام کریں گے تو پھر تنقید بھی ہوگی۔ جو آٹا گوندتے ہلتی کیوں ہے والے لوگ تو ہر طرف ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ٹرینڈ سیٹ کرنے چاہیے لیڈران کو ٹک ٹاک کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔